الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ معزز حضرات اور خواتین، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری ملاقات ایک ایسی جماعت سے ہو رہی ہے جو مختلف عمروں کے ہیں اور مختلف جنس کے ہیں، مگر سب طلب علم سے جڑے ہوئے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور ادھر خواتین بھی ہیں، اور سبھی ماشاءاللہ طلب علم سے جڑے ہوئے ہیں۔ طلب علم ایک نہایت ہی مقدس اور نہایت ہی بابرکت اور بافضیلت عمل ہے۔ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ضمناً تمام مسلمانوں کو پڑھنے کا ہی حکم دیا۔ چنانچہ سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کو آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیات ہیں جو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ ان آیتوں کا ترجمہ شاید آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو ایسی ایسی چیزیں سکھائیں جنہیں وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ دیکھیے، سب سے پہلے اقرا کہا، اور اقرا یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر عموماً وجوب پر دلالت کرتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا، پڑھنا پڑھانا فرض ہے۔ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین۔ ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ آپ نے کہا۔ اب کچھ علوم ایسے ہیں جن کا جاننا، جن کا پڑھنا تو فرض عین ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان لڑکا یا مسلمان شخص، اس کے اوپر جب نماز فرض ہوتی ہے تو نماز کی فرضیت سے پہلے ہی اس کے اوپر وضو کا طریقہ سیکھنا، نماز کا طریقہ سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ 7 سال کے بچوں کو نماز کے حکم دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی نماز کا طریقہ بتاؤ، سکھاؤ اور نماز پڑھاؤ اپنے ساتھ لے جا کر کے۔ ظاہر ہے نماز کے لیے وضو شرط ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ بغیر طہارت کی کوئی نماز قبول ہی نہیں کرتا، تو نماز سے پہلے وضو کرنا پڑے گا۔ اب وضو کا طریقہ آپ بچوں کو سکھائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو بھی سیکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ پانی نہیں ہے تو وضو کے بدلے میں تیمم ہے، وہ طریقہ سب کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں پھر نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔
دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے، رکوع کیسے کریں گے، سجدہ کیسے کریں گے، قیام کی حالت میں کہاں ہاتھ رہے گا، کہاں پاؤں رہے گا، کیسے رہے گا، سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں اور بچہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو روزہ رکھے گا، تو روزے کے مسائل کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور اللہ نے مال و دولت دیا اور جو ہے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ جو فرائض اسلام ہیں ان کا پڑھنا سیکھنا جو ہے ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص اگر شادی کر رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو شادی کے مسائل، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق اس کو جاننا چاہیے۔ ایک آدمی تجارت کرنے جا رہا ہے تو تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے تاکہ صحیح شرعی طریقے پر وہ تجارت کر سکے۔ تو یہ تو فرض عین ہو جاتا ہے، یعنی ہر آدمی کو وضو کا مسائل سیکھنا ضروری ہے اور نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، اور جب زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے مسائل سیکھنا سکیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ ان مسائل کو اتنی ہی مقدار میں سیکھنا ضروری ہے جتنی کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے، اس سے زیادہ سیکھنا فرض عین نہیں ہے۔ فرض کفایہ اور فرض عین کا اصطلاح شاید آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ فرض کفایہ یہ ہے کہ اتنا کر لے تو پھر بس کافی ہے، اور فرض عین کا مطلب کہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اب فرض کفایہ میں مثال کے طور پر ایک شخص قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر وغیرہ اور قواعد یعنی نحو صرف وغیرہ اتنا پڑھے کہ قرآن اور حدیث اور تفسیر اور فقہ کی کوئی کتاب وہ مطالعہ کرے تو اچھی طریقے سے سمجھ لے اور لوگوں کو بتا سکے، یعنی جس کو آج کی اصطلاح میں کہیں کہ پڑھنے کے بعد ہم اس کو عالم کہہ سکیں، اس کو فاضل کہہ سکیں، اس کو مفتی کہہ سکیں، اس کو قاضی بنا سکیں۔ اتنی مقدار میں پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ یعنی معاشرے میں سے اگر اتنے لوگ پڑھ لیں کہ سب کو مسائل بتا سکیں اور جو ہے سکھا سکیں تو بس اتنے لوگوں کا پڑھ لینا کافی ہے، سارے لوگوں کا عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے علم کا درجہ۔ اور آپ کو میں سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو ہے پڑھنے کا حکم دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ ان آیات میں 4 جگہ پڑھنے کا تذکرہ ہے، علم کا تذکرہ ہے۔ پہلے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ امر کے صیغے کے ساتھ ہے۔ آگے کہا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، یہاں بھی امر کا صیغہ ہے۔ الذی علم بالقلم، یہاں علمہ بھی کہا اور قلم کا بھی تذکرہ ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہاں بھی علمہ کہا اور بتایا انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا سب اللہ نے اس کو سکھایا۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلی آیات میں علم کا تذکرہ، علم کا حکم کوئی معنی رکھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا منصب دیا جا رہا تھا تو توحید کے مسائل نہیں پہلے سمجھائے، حالانکہ عربوں میں بت پرستی عام تھی۔ نماز کا حکم نہیں دیا، اس کے مسائل نہیں بتائے، زکوٰۃ کے مسائل نہیں بتائے، حج وغیرہ کے مسائل نہیں بتائے، آپ کو دعوت و تبلیغ کا حکم نہیں دیا، بلکہ کس چیز کا حکم دیا؟ پڑھنے کا حکم دیا۔ کیوں پڑھنے کا حکم دیا؟ اس واسطے کہ پڑھ کر کے ہی انسان جو ہے وہ نماز کے مسائل بھی سیکھ سکتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھ سکتا ہے، دعوت و تبلیغ کا بھی طریقہ سیکھ سکتا ہے، کس چیز کی دعوت دینی چاہیے، کیسے دعوت دینی چاہیے، کہاں کہاں اور کیسی اسلوب میں دعوت دینی چاہیے، ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ہی میں حاصل ہوں گی۔ بغیر پڑھے کوئی مبلغ نہیں بن سکتا، بغیر پڑھے کوئی نماز صحیح طریقے سے نہیں سیکھ سکتا۔ حتیٰ کہ نبوت کا جو منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جا رہا تھا تو اس مناسبت سے سب سے پہلے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا اور آپ کے پڑھائی کا انتظام کیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا تھا، جو بھی وحی ہوتی تھی وہ لے کر کے جبریل علیہ السلام آپ پر وحی کے ذریعے سے وہ چیزیں بتاتے تھے اور اس کی تعلیم آپ دیتے تھے۔ آپ نے ایک فارسی کا شعر سنا ہوگا، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔
حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک جبریل علیہ السلام آ کے نہ بتائیں، اور جبریل علیہ السلام اس وقت تک کچھ نہیں کہتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے کی، اور پہلے پڑھنے کا حکم دیا اور پھر نبوت کا بوجھ ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ بچپن میں انہوں نے بہت محنت سے پڑھا تھا، اور چھوٹے صحابہ کرام میں سے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو بڑے صحابہ کرام تھے ان کے گھروں پہ جا کے پڑھتے تھے، جس کے بارے میں معلوم ہوتا فلاں صحابی کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، تو دوپہر میں چلے جاتے چادر لے کر کے، اور ان کے دروازے پر چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتے۔ گرمی کا موسم ہوتا، لو چلتی، گرم گرم ہوائیں چلتی، مگر جگاتے نہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں۔ استاد کو غیر مناسب وقت پر ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، تو جا کے وہاں چپ چاپ چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ جب عصر کا وقت ہوتا لوگ اٹھتے اور دروازہ کھولتے، وضو کرتے، تو کہتے آیا تھا، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، تو آیا تھا آپ سے ان حدیثوں کو سننے کے لیے۔ وہ لوگ کہتے بھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زاد بھائی ہیں، آپ مجھ کو بلاتے تو میں آ کے تم کو حدیث سنا دیتا، یہ سب پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہتے تھے نہیں، جو ہے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، علم حاصل کرنے والے کو ساحل کے پاس جانا چاہیے اور ادب کے ساتھ سیکھنا چاہیے، پھر ان سے حدیثیں سنتے۔ اس طریقے سے بڑی محنت اور مشقت سے انہوں نے حدیثیں سیکھی تھیں، حتیٰ کہ ایک انصاری کے بارے میں ان کے ساتھیوں میں سے یہ ہے کہ وہ کہتا تھا کیا ابن عباس اتنی محنت کر رہے ہو، تم بھی کوئی علامہ فہامہ بن جاؤ گے کیا؟ تو وہ اس کی بات نہیں سنتے تھے اور طلب علم میں لگے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اپنے وقت نہایت قابل لوگوں میں شمار ہوتے تھے، ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا تھا، یعنی قرآن کے مفسر، حبر الامہ، نہایت باصلاحیت عالم امت کے مانے جاتے تھے، اور ہر فن مولا تھے، شعر شاعری ہو، ادب ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، ہر فن کے وہ بڑے زبردست عالم مانے جاتے تھے۔ اب یہ بالکل نوجوان تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنی مجلسوں میں بلاتے تھے، ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ان کی جو مجلس شورا تھی اس میں بھی ان کو بیٹھاتے تھے۔ تو کچھ بوڑھے لوگوں کو اعتراض تھا کہ اس کی طرح تو ہمارے بچے ہیں، اس کو کیوں بلا کر کے ہمارے مجلس میں لاتے ہیں؟ کہیں ہے عمر رضی اللہ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے جب سارے لوگ آ گئے بیٹھے تو ایک سوال پوچھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے، ذرا آپ لوگ اس کا مطلب بتائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا ذرا اس کا مطلب بتائیے، تو کچھ لوگ تو کچھ بولے ہی نہیں، ڈر کے مارے کہو یا ادب کے مارے کہو یا آتا نہیں تھا اس واسطے کچھ نہیں بولے۔ کچھ لوگوں نے عام فہم جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ معنی بتا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابن عباس ذرا تم اس صورت کا مطلب بتاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیے مختصر یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اے محمد، جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا کہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں، وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، اور مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ فوج در فوج اب اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ اس واسطے اب آپ اس دنیا سے جانے کی تیاری کیجئے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اس واسطے اپنے رب کے حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے توبہ استغفار کیجئے۔ تو آج بوڑھے لوگوں کو کہا جاتا ہے بھیا اب قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں، اب ذرا تیاری کیجئے، عبادت میں لگیے، اب دنیا چھوڑیے، آخرت کی تیاری کیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے وہ مقصد حاصل ہو گیا،
لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، اب کوئی اس علاقے میں بڑا دشمن آپ کا نہیں رہ گیا ہے، اب اسلام انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اس واسطے اب آخرت کی تیاری کیجیے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ تفسیر بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا اعلم الا ما بینت انت، جو چیزیں آپ نے بتائی کہ وہی میں بھی جانتا ہوں، اور اگر کچھ اس کے علاوہ آپ بتاتے تو میں سمجھتا کہ تم نے غلطی کی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ پھر جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اس نوجوان کو کیوں اس مجلس میں لاتے ہیں، تو ان کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختصراً اتنا کہا تفقہوا قبل ان تسودوا، اے لوگوں سیادت اور قیادت کا منصب سنبھالنے سے پہلے دین کا علم حاصل کرو، پہلے پڑھو تب منصب تلاش کرو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر تعلیق لگاتے ہوئے کہتے ہیں وَبَعْدَ أَن تَسُودُوا، منصب حاصل کرنے سے پہلے تو علم حاصل ہی کرنا چاہیے، منصب ملنے کے بعد میں بھی جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کے بارے میں آپ لوگ سنتے ہیں نا، من المہد الی اللحد، مہد یعنی بچے کہ ماں کے گود سے لے کر کے قبر تک جانے تک ہمیشہ مسلمان کو پڑھتے ہی رہنا چاہیے، علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ علم بحر ناپیدا کنار ہے، علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، اور عمر کے لیے جو ہے کوئی تعداد حد نہیں کہ بس اتنا پڑھ لو بس ختم ہو گیا۔ اسی بات سے شریعت میں بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور جوانوں کو بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، بوڑھوں کو بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، مردوں کو بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، عورتوں کو بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی آپ لوگوں کو معلوم ہے نا؟ 40 سال کی عمر تھی، اور شادی ہو گئی تھی، بیوی بچے بھی تھے، اس وقت آپ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ آج عام طور سے تصور یہ ہے کہ جوانی میں بچپن میں پڑھ لو تو پڑھ لے جاؤ گے، بڑے ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی، شادی بیاہ ہو گیا، کاروبار میں لگے تو نہیں پڑھ پاؤ گے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، پہلے بھی شاید ایسے لوگ کہتے رہ گئے، تو اللہ نے اس کی تردید کی اور کہا 40 سال کی عمر کہا کہ پڑھیے آپ اپنے رب کا نام لے کر کے، اور یہ بھی کہا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، اپنی مہربانی سے تم کو اس عمر میں بھی سکھا دے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے معلم انسانیت بنا دیا، آپ سے بڑا کوئی معلم تھا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی لگ بھگ ایسے ہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ سب شادی شدہ لوگ تھے، سب کاروبار کرتے تھے، اور ایسے ہی بہت سارے صحابہ کرام عموماً جن کو کبار صحابہ کہا جاتا ہے، سبوں نے پڑھا، اور ایسا پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھ کر کے کوئی خلیفہ راشد ہو گیا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، علی رضی اللہ عنہ، یہ سب خلفائے راشدین ہیں نا۔ ایسے حکمراں، ایسے خلیفہ کہ آج تک ان کی طرح حکومت کرنے والا انصاف کے ساتھ کوئی پیدا نہیں ہوا رسول اللہ کے بعد میں۔ پوری دنیا کے تمام حکمرانوں کا دیکھ جاؤ، حضرت ابو بکر کا کوئی جو ہے ثانی ملے گا، حضرت عمر کا کوئی ثانی ملے گا۔ آپ حدیث میں لے لو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس، یہ سارے لوگ حدیثوں کے ایک مجموعہ تھے، یعنی ذخیرہ تھے، اور سب سے زیادہ حدیثیں انہی لوگوں سے مروی ہیں۔ تفسیر میں دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے شاگرد عطیہ وغیرہ ہیں، یہ سارے لوگ تفسیر میں انتہائی جو ہے ماہر مانے جاتے تھے۔ ابن عباس کو ترجمان القرآن اور حبر الامہ کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے جنگی معاملے میں دیکھو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ، یہ سارے اپنی وقت کے ایسے کرنل اور جنرل اور سپہ سالار تھے کہ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے ناکوں چنے چپوا دیے، اور فارس اور روم والوں کو تو راؤنڈ کر کے رکھ دیا۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے، یعنی جس فن میں دیکھو یہ بڑے بڑے لوگ پڑھ کر کے اور جو ہے اپنے وقت کے جو ہے عازم رجال میں سے ہوئے۔ تو بھائیو، یہ آپ کو اللہ نے جو پڑھنے کا یہاں موقع دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، کیونکہ خود رسول اللہ نے فرمایا
من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے، اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ واقعی پڑھ رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھو اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو آپ پڑھیے بھی، دوسرے لوگوں کو پڑھائیے بھی، اور تفسیر سیکھتے رہیے، معنی مطالب سیکھتے رہیے، اس طریقے سے آگے بڑھتے رہیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمۃ فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ جو ہے رشک کرنا صرف دو آدمیوں پر جائز ہے کہ کاش کہ ایسے ہم بھی ہوتے۔ کون کون دو آدمی ہیں؟ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور پھر اس کو بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی۔ مال تو بہت سارے لوگوں کو ملتا ہے، قارون کے پاس بھی مال تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ماشاءاللہ بہت مال و دولت ہے، لیکن اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملی تو اسے مالداری سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، دوسرے وہ عالم دین جس کو اللہ نے علم و حکمت عطا کیا ہے، تو اس علم و حکمت کی وہ تعلیم لوگوں کو دیتا ہے، پڑھ کر کے بس فارغ ہو کے چلا گیا اور کوئی کام نہیں کرتا، ایسا علم ایسا مولوی کسی کام کا نہیں ہے۔ جو خود تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کے درمیان جو جھگڑے معاملات ہوتے ہیں ان کے فیصلے کرتا ہے، رجل آتاہ الحکمۃ فیقضی بہا ویعلمہا۔ تو بھائی یہ آپ لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اگر اتنا علم حکمت آپ کو حاصل ہو جائے کہ خود پڑھیں اور پڑھائیں اور لوگوں کے فیصلے کریں تو آپ لوگ قابل رشک ہیں۔ بہرحال تفسیر میں جانے کا موقع نہیں، میری بھی ٹرین ہے اور ایسے اتفاق سے میں پہنچ گیا ہوں، تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تعلیم و تعلم کے کام میں جو آپ حضرات لگے ہوئے ہیں، خاص طور سے دینی علوم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے معنی مطالب سمجھنے، احادیث کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے میں، تفسیر اور فقہ کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے میں، یہ بہت بابرکت عمل ہے اور اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس پر آپ لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پورے شوق اور ذوق سے اور پوری محنت سے پڑھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے۔ علم نافع کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور برابر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں علم عطا فرمائے، عالم دین بنائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی، اس پر خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو تعلیم دینے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔